بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دعوتی اور ایمان افروز تحریر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی عز وجل ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس ناشکری اور غداری کے اوپر انگلی رکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، ان کی عظیم اکثریت ہے جو اپنے رب کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور یہ انسان اس بات کے اوپر گواہ بھی ہے، یہ جانتا ہے کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، خود اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے آباء و اجداد کو اللہ نے پیدا کیا، اور صبح اٹھنے سے لے کر شام رات سونے تک اور رات نیند کے دوران بھی ساری کی ساری نعمتیں ایک اللہ اکیلے مالک کی ہیں۔ اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹھا، اس کی جو سانسیں آ جا رہی ہیں، اس کا کھانا، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گھر کا ماحول، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں، اور صرف اس سے ایک مطالبہ کیا کہ دیکھنا مجھے اپنا اکیلا معبود ماننا، میرے علاوہ کسی اور کی طرف رخ نہ کرنا۔ لیکن انسانوں کی عظیم اکثریت نے اپنے پالنہار کے ساتھ ناشکری اور غداری کا رویہ اختیار کیا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ پکارتا ہے، چاہے یہ پہلی قوم ہو جو اس زمین کے اوپر مشرک قوم گزری ہے، وہ ود سوا یوس یوک اور نصر کو پکارتے تھے، یہ نیک لوگ تھے، نوح علیہ السلام 950 سال منع کرتے رہے، اور جب یہ ناشکر غدار منع نہیں ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے ان کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جو بچے وہ آگے، پھر ان کی نسل چلی، پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا کسی انسان کو، پھر وہی پیغام دیا، پھر جو مانے ان کو بچایا، باقی سب کو رگڑ دیا گیا، پھر ان مومنوں کی نسل آگے چلی، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اوپر آخری کتاب نازل ہوئی ہے۔ یہ نقطہ بہت قابل غور ہے۔ کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، خاص کر عیسائی اور یہ ہندو لوگ، کہ دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا۔ ہرگز نہیں، دین اسلام اس پوری کائنات کا دین ہے۔ آدم علیہ السلام کا دین اسلام، نوح علیہ السلام کا دین اسلام، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، تمام انبیاء کے ماننے والے یہ مسلم کہلاتے تھے، اور ان کا دین اسلام تھا۔ شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی رہی ہے، دین کی بنیاد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کسی دور کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرو، کسی اور کا شکریہ ادا کرو، کسی اور کے رکوع اور سجدے کرو، کسی اور کو مدد کے لیے پکارو۔ یہ ہرگز نہیں ہے۔ توکل اور بھروسہ ایک اللہ کے اوپر ہے۔ عام طور پر یہ مسلمان آج کل یہ تعویذ گنڈے کا بہت زور ہے، حروف مقطعات لکھ کے ان کے پیر ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، حالانکہ یہ جو قطع کیے ہوئے حروف ہیں قرآن کے، الف لام میم یا الف لام را طٰ یا سین، یہ متشابہات میں سے، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی معنی جان نہیں سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا معنی نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے اس کا مطلب نہیں بتایا، نہ صحابہ نے کبھی پوچھا، کیونکہ متشابہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ ان کا معنی اور مفہوم کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، زائغ ہوتا ہے، وہ اس کے معنی لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کا یہ معنی اپنی طرف سے، کبھی اس کے تعویذات بناتے ہیں، کبھی اس کو خیر و برکت کے لیے اپنی دکانوں میں لٹکانے کے لیے کہتے ہیں، دفتروں میں لوگ اس کو لٹکاتے ہیں فریم کرا کے، اور بیچ میں قرآنی آیات بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو اصل میں قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اگر اس کو آپ تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں گے، حتیٰ کہ پورا قرآن گلے میں لٹکا لیں گے، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ مجھے بیماری نہیں آئے گی یا میرے گھر میں چور نہیں آئیں گے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں، ایک نہیں دو تین قرآن مجید وہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس مقصد کے لیے نہیں آیا ہے کہ آپ کو
یعنی آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے یا آیت الکرسی، تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا یا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو مانتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس گھر میں سورہ بقرہ جہاں پڑھی جائے وہاں ایمان عقیدہ ایسا زبردست ہوتا ہے، وہاں گیروی ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں میلاد کے کیک کاٹے جائیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں، وہاں تعویذ گنڈا ہو، وہاں یہ فریم کیے ہوئے یہ تعویذ لٹکائے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو مشرک کرتے ہیں، تو ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ شرک بھی تمہارے اندر رہ گیا مسلمانوں، تعویذ گنڈے کا شرک، عرس اور میلوں والا شرک، پکاروں والا شرک، واسطے وسیلے کا شرک، اور پیری مریدی کا شرک، جمہوریت کا شرک، کوئی بھی شرک کی ایک قسم کا آدھا شرک بھی اگر تمہارے اندر رہ گیا، پھر تمہیں ہمیشہ 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 کی آگ میں رہنا پڑے گا، اپنے پیروں کے ساتھ، اپنے مولویوں کے ساتھ، اپنے لیڈروں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کی ناشکری نہ کرو، سارے احسانات اللہ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاملے میں کہا کہ ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی ہے، بیوی کی بات نہیں ماننی ہے، بچوں کی بات نہیں ماننی ہے، کسی کی بات نہیں ماننی ایمان کے معاملے میں، ورنہ یہ وہ نمک حرامی اور غداری اور ناشکری ہوگی کہ مالک فرماتا ہے جاؤ گے کہاں، میرے پاس آنا ہے، کبھی معاف نہ کروں گا۔ ماں باپ کے ساتھ جو تمہیں شرک کے طرف لے جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ جو تمہیں شرک کی طرف لے کے جاتی ہے، تمہیں جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے مالک فرماتا ہے کو انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بچاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے، پہلے خود بچو اور پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی ایمان کی طرف لے کے آؤ۔ چلے جائے کہ بیوی بچوں کی وجہ سے تم شرک کی طرف چلے جاؤ، یہ تمہاری ناشکری اور غداری کی انتہا ہوگی، یاد رکھنا۔ پھر نمازوں کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود اور حج اور عمرے کے باوجود تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ تو شکر گزاری عملی طور پر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کفر و شرک کر رہے اور کہو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ بڑا فریب تمہیں شیطان دے رہا ہے۔ جب شرک سے توبہ کرو گے، ایمان کی طرف آؤ گے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کی مہربانیاں اس کے اوپر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان خالص کی سمجھ دے، اور اس کی تبلیغ کرنا اور اس کی خاطر تکلیفیں اٹھانا اور اسی کی خاطر جینا اور اسی کی خاطر مرنا، یہ ہے مہربانی۔ اور اس کو پھیلانے کے لیے صبح کا ایک قدم تم اگر اللہ کے راستے میں رکھو گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے، پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔